بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، سب سے زیادہ خوبصورت اسٹرکچر میں پیدا کیا۔ اس کی کچھ تفصیل تو کل آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن نے کہا انسان کے بارے احسن تقویم کا مصداق ٹھہرایا۔ اچھا، یہ تو قرآن کا بیان ہے۔ انسان سے پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے؟ انسان کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ انسان سے پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے، ذرا انسان کا تعارف کراؤ، انٹروڈکشن دو، تو عام انسانوں کو تو چھوڑیے، جو اس دنیا میں مفکر تھنکرز گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فلسفے پیش کیے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا انسان کے بارے میں کہ ذرا انسان کی پہچان تو کرائیے، تو ایسے تمام فلاسفر ان کی پوری توجہ ایک چیز کی طرف رہی، یہ جو انسان کا جسم ہے، جس کو جسد عنصری کہتے ہیں، کیا ہے؟ عنصر، ایلیمنٹ، جسد عنصری، اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے انسان کا تعارف کرایا۔ تو ایسے لوگوں کو بس انسان کا پیٹ نظر آیا، انسان کا فرج، شرمگاہ نظر آئی۔ کسی نے کہا انسان وہ ہے جو کھاتا پیتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور ساری اس کی حرکتیں یہی پیٹ پہ کہتے پیٹ کے لیے ہے، ساری کوششیں کہاں تک پہنچتی ہے؟ پیٹ تک۔ اس کا جو محرک ہے، محرک عمل، ایکشن پر جو اس کو آمادہ کرتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے۔ کسی نے اس کے ساتھ سیکس کو جوڑ دیا، کسی نے اسی طرح اسی انداز میں انہوں نے انسان کا تعارف کرایا، چونکہ انسان ان کو ایسا ہی نظر آیا۔ ہمارے اعتبار سے یہ انسان کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ بنیادی غلطی کہاں پر ہوئی کہ انہوں نے انسان، یہ جو جسد عنصری ہے، اسی کو مکمل انسان سمجھ لیا۔ انسان کو جسم سمجھے بسیط قرار دیا، مفرد، تنہا، جبکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ نظر آتا ہے،
ایک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح، ایک اس کی روح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ اب جو غیر مرئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اس طرح کے جو فلاسفر ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں کہ اگر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ ان کا یہ فلسفہ ہے، ان کا یہ پوائنٹ ہے۔ اسی لیے ایک تو یہ کائنات ہے، یونیورس، کائنات میں بے شمار مخلوقات، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہے، اور ایک ہے خالق کائنات جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو اس ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ کائنات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب پیدا کرنے والے کی بات آتی ہے کہ اس کائنات کو پیدا کس نے کیا، یہ کریشن ہے، تو کریٹر کون ہے؟ کہتا کوئی کریٹر نہیں، اگر ہوتا تو وہ نظر آتا۔ اللہ سے بحث ان کی ختم ہو گئی، کہا ہی نہیں، اس کا انکار کر دیا۔ ایسے ہی یہاں پر جسم اور جسمانیت سے فلسفی بحث کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اور روحانیت، وہ چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے وہ اس سے بحث ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اب جس نے انسان کو صرف ایک جسم سمجھا اور اس کے الگ الگ پارٹس دیکھے، تو انہوں نے انسان کا تعارف کرتے ہوئے یہ کہا کہ انسان بھی ایک جانور ہے، انسان بھی ایک جانور ہے۔ جب انسان بھی ایک جانور ہے اور صرف ایک جانور ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے، انہوں نے انسان کو کیا کہا؟ ایک جانور اور صرف ایک جانور۔ تو انسان کے اندر انہیں کون سے صفات نظر آئے؟ جانوروں کے صفات نظر آئے، چونکہ ہر کوئی مانتا ہے کہ انسان ایک جانور ہے جس میں دیگر تمام جانوروں کی کچھ نہ کچھ خصوصیت نظر آتی ہے۔ اس میں لومڑی کی چالاکی نظر آئے گی، اس میں شیر کی درندگیت نظر آتی ہے، اس میں سور کی خباثت نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے۔ اب یہ بھی ایک جانور ہے جس میں دوسرے تمام جانوروں کے خصوصیات مل جاتے ہیں۔ تو انسان کو صرف ایک جانور سمجھنے والا انسان میں کون سے خصوصیات تلاش کرے گا؟ وہ جانوروں کے خصوصیات تلاش کرے گا۔ وہ انسان کو جانور ہے، اس کا معراج جو ہوگا کوئی نہ کوئی ایک جانور ہوگا کہ تم کو چالاک کیسے بننا ہے؟ لومڑی جیسا چالاک بننا، بھیڑیا جیسا درندہ بننا، شیر جیسا بہادر بننا ہے۔ یہی ساری باتیں وہ کرے گا۔ لیکن ہماری شریعت اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ ضرور کہتی ہے کہ انسان بھی ایک جانور ہے، لیکن صرف جانور نہیں ہے۔ کون سا جانور ہے؟ کہتے یہ جانور ایسا ہے
جس میں روح بھی ہے، اور اس کی روح کون سی ہے؟ جس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا کہ مجسمے میں روح ڈالا تو اس روح کی نسبت کس کے طرف کی؟ اپنے طرف کی۔ تو وہ روح جب اس میں ڈالا گیا تو یہ جو اس میں اب روح کی نسبت کس سے ہے؟ روحانیت سے ہے۔ روح، روحانیت، جسم اور جسمانیت۔ جسمانیت کیا ہے؟ وہی میں نے دیکھا کہ جسمانیت میں آپ کو لومڑی کی چالاکی، بھیڑیا کی درندگی، شیر کی بہادری اور یہ سب چیزیں، یہ اس کی جسمانیت کے تقاضے ہیں۔ روح اللہ نے ڈالا تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ روحانیت۔ وہ روحانیت جو آپ کو فرشتوں میں نظر آتی ہے، وہ روحانیت کی مثال کیا ہے؟ فرشتہ۔ تو روحانیت ایک ملکوتی صفت ہے۔ کون سی صفت ہے؟ ملکوتی صفت۔ تو یہ ایک انسان، ایک جانور ہے، مسلم ہے، لیکن صرف جانور محض نہیں جو ایک جسم رکھتا ہے اور ایک جسمانیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور ہونے کے ناطے جانور کی زندگی کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بطن اور فرج، کھانا پینا، نر مادہ میں جفتی ہونا، بچے پیدا ہونا، مر جانا، مٹی میں مل جانا۔ اگر یہ صرف جسم ہے، اس میں یہ روح اور روحانیت سے خالی ہے، تو یہی جانور کی زندگی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پیٹ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی شہوت کے، سیکس کے تقاضے پورا کرے، مر جائے اور مٹی میں مل جائے، بس ختم کہانی۔ کہانی کا دیا ہے۔ یہی تو سارے جاندار کرتے ہیں، یہی تو سارے جانوروں کا انجام ہے۔ تو انسان بھی ایک جانور ہے تو یہی اس کا انجام ہے، بس ختم۔ لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اللہ نے روح رکھا ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے۔ دوسرے جانوروں میں وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی، انسان میں وہ روحانیت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے لیے فطرت کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے اب وہ مشہور حدیث سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور یہ فطرت کیا ہے؟ اس میں روح اور روحانیت بھی ہے اور جسم اور جسمانیت ہے، دونوں کے ملاپ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ اب چونکہ اس اندر روح ہے، روحانیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی فطرت پر پیدا کیا۔ اس کی فطرت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو فطرت خیر کو قبول کرنے کے استعداد کا نام ہے۔ استعداد، قابلیت، ایبیلٹی۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کو ماں باپ یا صحبت یہودی بنا دیتی ہے، مجوسی بنا دیتی ہے، عیسائی بنا دیتی ہے، اور شر کا غلبہ ہو جاتا ہے، خیر چھپ جاتا ہے۔ اور کبھی خیر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو شر چھپ جاتا ہے۔ تو روح اور روحانیت، جسم اور جسمانیت۔ اب انسان کا تعارف کیجئے، مکمل تعارف، کہ انسان وہ ہے جو ایک طرف ایک خالص جانور نظر آتا ہے، اس کے لیے پیٹ کے تقاضے بھی ہے، فرج کے تقاضے بھی ہے، ایک انسان کی جو تگ و ود ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، انسان اس محنت کا بھی پابند ہے۔ لیکن محنت کر کے انسان پیٹ بھر لے، اپنی جنسی خواہش کو تسکین دے دے، اس سے انسان کو مکمل آرام نہیں ملے گا۔
چونکہ ایک چیز ابھی باقی ہے، وہ روح کو بھی تو غذا چاہیے نا، اس کی روحانیت کے بھی جو تقاضے ہیں نا، جب ہم روح کو غذا دیں گے تو پھر مکمل سکون ملے گا۔ اس لیے مومن صرف پیٹ بھر کر آسودگی محسوس نہیں کرتا کہ چلو اچھا کھانا کھا لیا آسودگی ہو گئی، جب تک کہ وہ اپنی روح کو غذا نہ پہنچا دے۔ اسی لیے آپ نمازوں کی انسانوں کے کھانے پینے کی ترتیب ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے کھانے پینے کی ایک ترتیب ہے، صبح ہوئی تو اس کو ناشتہ کھانا ہے، دوپہر کو لنچ کرنا ہے، شام کو تھوڑا ناشتہ ہو جائے اچھا ہے، پھر اس کو ڈنر کرنا ہے۔ یہ اس کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، چونکہ یہی اس کے جسم کے تقاضے ہیں۔ روح جو ہے، روح کے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نمازیں رکھی ہے، نمازوں کی ترتیب بھی روح کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو اب ذہن پہ کیا سوار ہے؟ ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ ہونا ہے۔ روح کہتی ہے تم اب جاگ چکے ہو، ہماری بھوک مٹاؤ، نماز پڑھو۔ ایک تقاضا شروع ہو گیا مومن کے لیے۔ یہ مومن کی بات ہے، چونکہ مومن ہی اس بات پر یقین رکھتا ہے، غیر مومن تو روح کو اور روحانیت کو مانتا ہی نہیں۔ سب سے پہلے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر ایک وقت گزرتا ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں لنچ کرنا ہے، روح کا تقاضا سامنے آتا ہے کہ اب جو ہے روح بھی بھوکی ہے، اس کو غذا درکار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز رکھ لیا، پھر عصر کی نماز نظر آتی ہے، پھر مغرب کی نماز، اور پھر سو رہا ہے آدمی، سوتے وقت کچھ چاہیے تو عشاء کی نماز ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور کھانے کی ترتیب تو زیادہ سے زیادہ 4 وقتوں کی ہے، لیکن نماز کی ترتیب 5 وقتوں کی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے روح اس کے جسم سے اعلیٰ ہے، روح اس کے جسم سے اول درجہ رکھتی ہے۔ درجہ کس کا بڑھا ہوا ہے؟ روح کا، نہ کہ اس کے جسم کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم دیا ہے بطور جانور کے، جیسے سارے جانوروں کو جسم ملا ہے، سارے جانوروں کو جسم ملا ہے، انسان کو بھی اللہ نے جسم دیا ہے، تو اس انسان کو جو جسم ملا ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی سب سے بہتر جسم ملا ہے۔ اس طرح کھڑا کیفیت میں سارے جانوروں میں آپ کو جھکاؤ نظر آئے گا، لیکن یہ 2 پیر پہ بالکل کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کے اعضاء میں جو تناسب ہے، جو بیلنس ہے، آپ کو کسی اور جانور میں نہیں ملے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے اچھا کھانا کھائے، ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انسان سب سے اچھا کھانا کھاتا ہے، سارے جانور کہتے ہیں مفردات کھاتا ہے، یہ مرکبات کھاتا ہے۔ مفردات و مرکبات نہیں سمجھے؟ مفرد مطلب تنہا، ایک ہی چیز کھاتا ہے ایک وقت، لیکن یہ انسان دیکھیے ایک چیز میں بہت ساری چیزیں کہتے ڈال کر ایک مجموعہ تیار کرتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے، اس کا بھی مزہ، اس کا بھی مزہ، اس کا بھی مزہ۔ تو یہ اپنے پیٹ کے تقاضے ذرا اعلیٰ طریقے پہ پورا کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا جو جسم ہے یہ دوسرے درجے کا ہے، اس کی جو روح ہے یہ پہلا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے اگر ہم انسان کا تعارف کرائے تو ہم انسان کی روح کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جسم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انسان اگر ممتاز ہے تو اپنے روح اور روحانیت کی وجہ سے،
اپنے جسم اور جسمانیت کی وجہ سے بھی، لیکن یہ سیکنڈری ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات تو سنی ہے، بار بار سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو پہلے پیدا کیا ہے۔ اس کی جسم کی تخلیق کہاں ہوتی ہے؟ رحم مادر میں، لیکن اس سے بہت پہلے اس کی روح پیدا کی جا چکی ہے، بالکل الگ ہے جسم سے۔ جب یہ انسان عالم ارواح میں تھا، یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی، اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ کو پیدا فرمایا۔ تمام روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس روح کو اس دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک سواری تیار ہوتی ہے، جسم۔ اب ماں کے پیٹ میں ایک جسم بن رہا ہے، جب 4 مہینے کی مدت پوری ہوتی ہے تو اب وہ جسم اس لائق ہوتا ہے کہ اس میں روح ڈالا جائے۔ جب 4 مہینے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ عالم ارواح سے روح کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس روح کو لے جاؤ اور اس جسم کے اندر اس روح کو ڈال دو۔ تو روح بالکل جسم سے الگ ایک چیز ہے، اور پھر جب جسم میں روح پڑتی ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک مکمل انسان آپ کے سامنے آتا ہے۔ آگے کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں احسن تقویم کا مصداق بنایا، اشرف المخلوقات کا مصداق ٹھہرایا۔ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تو نے ایمان کی نسبت عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم اپنے آپ کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے عاجز و قاصر پاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے عجز پہ نظر فرما کر، یا اللہ رحمت فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ انسانیت کے تقاضے پورا کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو نے انسان میں جو ملکوتی صفت رکھا ہے، یا اللہ اس صفت کو غالب فرما، صفت حیوانیت پر غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت نادان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ یا اللہ ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمارے ہر مسائل حل فرما دے، ہمارے تمام ضروریات پورا فرما دے، تمام مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ خیر کے راستے میں رکاوٹیں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔